آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 15۔ آج کی اس کلاس میں ہم گفتگو کریں گے غریبوں کی نفسیات پر، اور میں کوشش کروں گا کہ ٹو دی پوائنٹ چند چیزوں کو ذکر کروں، تفصیلات سے گریز کروں تاکہ ہم مزید اگلے موضوعات کی طرف بڑھ سکیں۔ نمبر 1، غریبوں کی نفسیاتی پہلو جو ہے وہ ہے کہ غریب مستقبل کی بجائے حال کی ضروریات کو اہم رکھتے ہیں، اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غریب حال کا سوچتا ہے، مستقبل اور فیوچر کا نہیں سوچتا۔ اس کے برعکس جو امیر ہوتا ہے وہ ہمیشہ مستقبل اور فیوچر پر نگاہ رکھتا ہے اور اس پر فوکس کر کے اپنے معاملات کو استوار کرتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کی بیوقوف اور احمق ہونے کے لیے سب سے بڑی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ حال کا سوچے، مستقبل کا نہ سوچے۔ غریب یا تو ماضی کا رونا روتا رہتا ہے، یا حال میں انجوائے کرتا ہے، یا حال کو سوچتا ہے، مستقبل اور فیوچر کو نہیں سوچتا۔ جبکہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی نفسیات کا اہم ترین پہلو ہے کہ وہ حال کا جو بھی فیصلہ ہے وہ مستقبل اور فیوچر کے اوپر ارتکاز کرتے ہوئے اس فیصلے کو کرتے ہیں۔ جو بھی معاملہ ہے مستقبل اور فیوچر کو مد نظر رکھ کر وہ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے غریبوں کی یہ غلط نفسیاتی کیفیت اور پہلو ہے، انہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ حال میں رہتے ہوئے مستقبل اور فیوچر پر نگاہ رکھیں۔ اسی طرح غریب کا نفسیاتی پہلو ایک یہ بھی ہے کہ غریب کو روزمرہ بقا کی فکر ہمیشہ غالب رہتی ہے، یعنی اپنی ذات، اپنی زندگی، اپنی حیات، حتیٰ کہ اپنی صحت، مالی جو ایک پوزیشن ہے وہ، یا دیگر جو معاملات ہیں، اس حوالے سے وہ ہمہ وقت فکر میں مصروف رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے اس کے پاس پیسے کی کمی۔ تو اس نفسیاتی پہلو کو دور کرنے کے لیے غریب کو چاہیے کہ وہ پیسے کو اکٹھا کرے اور پیسے کی فکر کرے، پیسے کو کمانے کی سوچ اپنے اندر رکھے۔ اسی طرح غریب کا نفسیاتی پہلو ایک یہ بھی ہے کہ وہ بچت کی بجائے خرچ پر زور زیادہ دیتا ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی کمزوری ہے اور بہت بڑا اس کے اندر ویک پوائنٹ ہے، جس سے غریب کو اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر جب غریب جو ہے بچت کی بجائے خرچ پر زور زیادہ دیتا ہے تو ٹینشنیں اور مصیبتیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ تو آپ احباب نے بھی دیکھا ہوگا، ادھار پہ ادھار اٹھانا، قرض پہ قرض اٹھانا، یہ غریب کا وتیرہ ہوتا ہے، جبکہ امیر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ وہ اپنے معاملات کو پوری مینجمنٹ اور میکانزم کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اس حوالے سے غریب جو ادھار اور قرض اٹھاتا ہے بہت اس حوالے سے پیش ہوتا ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ ٹینشنیں اور مصیبتیں اس کا مقدر رہتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک حکایت سنا کر غریبوں کی اس نفسیاتی پہلو کی اصلاح بھی کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے منسوب یہ حکایت ہے کہ وہ ایک بار بازار میں گئے تو قصائی نے ایک فریش، تازہ اور شاندار کٹا کیا ہوا تھا۔ ایک میں حکایت بیان کر رہا ہوں۔ تو اس نے گوشت کاٹتے ہوئے دیکھا کہ حضرت علی گزر رہے ہیں، تو آواز دے کر کہا کہ آپ گوشت لے لیں، بڑا تازہ جانور ہے، بڑا اچھا جانور ہے، صحت مند ہے، فلاں فلاں، جس طرح ایک تعریف کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا، پیسے کسی اور وقت میں دے دینا، ادھار کر لو۔ تو حضرت علی کا اس موقع پر بولا ہوا خوبصورت جملہ وہ ہمارے لیے ایک یوں سمجھیے کہ انقلابی جملہ ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اسے اپنا آئیڈیل بنا لیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی تجھ سے گوشت ادھار لے کر ٹینشن میں رہنا اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار کر لوں، اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار کر لوں۔ آج غریب دکاندار سے ادھار کرتا ہے، کاروباری بندے سے ادھار کرتا ہے، ریڑی والے سے، چھابڑی والے سے،
اور رکشے والے سے اور دکاندار سے، فیکٹری والے سے ادھار کرتا ہے، ادھار نہیں کرتا تو اپنے پیٹ، اپنے تن، اپنے بدن کے ساتھ ادھار نہیں کرتا، تو اس وجہ سے ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ تو امیر آدمی جو ہے وہ معاملہ اس کے برعکس رکھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسے کی فراوانی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، وہ اس قسم کے ادھار نہیں کرتا جیسا کہ غریب ادھار کرتا ہے، اور نمبر دو، امیر آدمی ہمیشہ ادھار کرتا ہے اپنی لمٹ کو دیکھ کر، جبکہ غریب وافر مقدار میں ادھار اٹھا لیتا ہے، قرض اٹھا لیتا ہے۔ حتیٰ کہ کئی غریب ایسے ہیں کہ وہ اپنے اس نفسیاتی پہلو کی بنا پر وہ ادھار اتنا لے لیتے ہیں کہ تنخواہ ابھی آنی ہوتی ہے کہ وہ تنخواہ پہلے ہی صرف ہو جاتی ہے ادھار اور قرض میں، پھر آئندہ مہینہ آنے والا وہ بھی ادھار پہ، آئندہ مہینے تنخواہ ملی تو وہ تو سابقہ ادھار میں چلی گئی، پھر وہ نیکسٹ مہینہ وہ بھی ادھار میں۔ گویا کہ غریب کی زندگی ادھار پہ چلتی ہے، قرض پہ چلتی ہے، اور اس کا موجب اور سبب خود اس کا نفسیاتی پہلو ہے کہ اپنے اس نفسیاتی پہلو کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس قسم کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے ادھار سودا اٹھانا ہے اور ادھار معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ تو غریبوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس نفسیاتی پہلو پر قابو کریں اور بچت کریں، خرچ پر زیادہ زور نہ دیں۔ اب یہاں پر جو میں نے ماقبل میں ایک حکایت ذکر کی ہے، اس حوالے سے یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے واقعہ اور ایک ہوتی ہے حکایت۔ واقعہ وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں واقع ہوا ہو، حکایت سے مراد ہوتا ہے کہ کسی سبق آموز ایک چیز کو بنایا جاتا ہے، قصے کو بنایا جاتا ہے، تراشا جاتا ہے، اس میں مین پرپز اور مقصد سبق دینا ہوتا ہے، تو یہ حکایت ہے، واقعہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس حکایت سے سبق کشید کرنا ہے اور سبق حاصل کرنا ہے، اور وہ سبق یہی ہے کہ لوگوں سے ادھار کرنے کی بجائے اپنی ذات، اپنے بدن، اپنے جسم، اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار کیجیے۔ اسی طرح غریبوں کی نفسیاتی پہلو، غریبوں کی جو نفسیات ہیں اس کا ایک اہم ترین پہلو وہ یہ بھی ہے کہ غریبوں میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، یعنی خود اعتمادی اور کانفیڈنس لیول انتہائی زیادہ یہ گرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ پیسے کی کمی ہے۔ یہ ہم ماقبل کی ایک نشست میں بھی اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں کہ پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ اعتماد کی کمی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور اس کا سلوشن اور حل یہی ہے کہ پیسہ پاس آئے گا تو جتنا پیسہ ہوگا اتنا ہی کانفیڈنس اور خود اعتمادی کا لیول بڑھتا چلا جائے گا۔ تو غریبوں میں اعتماد کی کمی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح غریبوں کا نفسیاتی پہلو ایک یہ بھی ہے کہ خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں، خود کو گھٹیا یا چھوٹا محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی غریبوں کی نفسیات کا ایک اہم ترین پہلو ہے، اور اس کے پیچھے یہی ظاہری ٹھاٹ باٹ اور وجاہت، اسی طور پر کپڑوں کا اچھا ہونا جو اس کا مد مقابل ہے غریب کا، یعنی امیر اور مالدار، تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ آٹومیٹکلی انسان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اپنے سٹیٹس، اپنے معیار کو اونچا کرنا ہے۔ اسی طور پر غریبوں کا جو نفسیاتی پہلو ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ کامیاب لوگوں سے فاصلہ محسوس کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ مارکیٹ میں، بازاروں میں، یا ہمارے قومی لیول پر یا عالمی لیول پر کامیاب ہیں، تو ایک نفسیاتی پہلو غریبوں کا یہ ہے کہ وہ ان سے فاصلہ محسوس کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور دنیا کے ہیں، ہم کسی اور دنیا کے ہیں، اور اس کے پیچھے لوجک اور منطق اور وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ غریبوں کے پاس یہ چیز نہیں اور ان لوگوں کے پاس یہ چیز ہے، اس بنا پر غریب اس میں خود کو ایک فاصلے پر کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح غریبوں کی نفسیاتی جو کیفیات ہیں اس کا ایک اہم ترین پہلو یہ بھی ہے کہ غریب ہمیشہ سماجی انصاف کی جو کمی ہے اس کا شدید ترین احساس اپنے اندر پاتے ہیں۔ سماجی انصاف سے مراد یہ ہے کہ معاشرہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا فلاں موقع پر، یا فلاں چیز سے متعلقہ، یا فلاں معاملے سے متعلقہ، اس کی یہ بھی ان کے اندر یعنی ہمہ وقت احساس بیدار رہتا ہے،
اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہ چونکہ معاشرے میں کم تر اور نیچ درجے کے سمجھے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے معاملات کو اہمیت دی نہیں جاتی۔ اس وجہ سے سماجی انصاف نہ ملنے کا شدید ترین احساس بھی غربا میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جو غریب لوگوں کی نفسیاتی کیفیت کا اہم ترین پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ مذہب اور روحانیت سے وابستگی زیادہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یوں سمجھیے کہ ان کی غربت ہے کہ جب پاس نہیں ہوتا تو بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، مانگتا ہے یا نیکی کے کام زیادہ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے زیادہ مذہبی اور روحانی جو رجحان ہے وہ غربا میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ان کی نفسیات کا ایک اہم ترین تقاضا ہے۔ اسی طرح غریب لوگ قسمت کو اکثر کامیابی یا ناکامی کا سبب سمجھتے ہیں، جبکہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ کامیابی اور ناکامی کو اپنے معاملات کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ مجھ سے یہ ہو گیا تو اس وجہ سے ناکام ہو گیا، اور یہ ہو گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، یا کامیابی اس وجہ سے ہوئی، ناکامی اس وجہ سے، میرے اس معاملے، میرے اس بہیو، میرے اس رویے یا میری فلاں ایکٹیویٹی کی وجہ سے۔ یعنی جو امیر ہے وہ کامیابی اور ناکامی کو اپنے معاملات کے ساتھ جوڑتا ہے، جبکہ جو غریب ہے وہ قسمت کے اوپر اور تقدیر پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی غریبوں کی نفسیاتی کیفیت کا ایک پہلو ہے۔ اسی طور پر غریب دوسروں کی مدد پر زیادہ انحصار کرتا ہے، اور اس میں بھی مین وجہ اس کے پاس مال و دولت اور اسباب کا نہ ہونا ہے۔ اور جو امیر آدمی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس مال و دولت اور اسباب ہیں تو اس کا انحصار پیسے پر ہوتا ہے، جبکہ غریبوں کا انحصار افراد پر، دوسرے لوگوں پر ہوتا ہے۔ اسی طور پر جو غریب لوگ ہیں یہ عزت نفس کے حوالے سے بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں، یعنی اپنی انسلٹ اور توہین یہ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں جب ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ یہ بھی غریبوں کی نفسیاتی کیفیت کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ اسی طرح غریبوں کو ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ہماری حق تلفی کی جائے گی۔ اس چیز کا احساس شدید درجے میں ان میں پایا جاتا ہے۔ کس چیز کا؟ حق تلفی کا، کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا۔ اور اس کی مین وجہ بھی ان کی اپنی غربت ہوتی ہے کہ غربت کی وجہ سے کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا یا ان کا حق چھین لیتا ہے اور ان کو حق نہیں دیتا، جبکہ اس کے برعکس جو امیر ہوتا ہے چونکہ اس کے پاس پیسہ، دن دولت ہوتی ہے، تو اس بنا پر اسے حق تلفی کا احساس نہیں ہوتا، اور اس کے نفسیاتی پہلو میں حق تلفی کا جو عنصر ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ اسے پتہ ہے کہ میں پیسہ لگاؤں گا مجھے میرا یہ حق مل جائے گا۔ تو غریب میں حق تلفی کا شدید ترین احساس پایا جاتا ہے۔ اسی طرح غریبوں میں حسد اور جلن یہ بھی پیدا ہوتی رہتی ہے، امیروں میں بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر غریبوں میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کسی کو اپنے سے زیادہ بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان پر رشک کرنے کی بجائے یا ان کے طریقوں کو اور ان کی عادات کو یا ان کے معاملات کو اپنانے کی بجائے، فالو کرنے کے بجائے ان سے حسد اور جلن شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی جملہ بول دیتے ہیں کہ یہ حرام دا پیسہ وا، یہ پتہ نہیں کتوں کمائی جا رہا ہے تو کتوں لے آئی جا رہا ہے۔ تو یہ حسد اور جلن کی بیماری بھی غریبوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو غریبوں کو چاہیے کہ حسد اور جلن کی بیماری پیدا کرنے کی بجائے وہ ذرائع پیدا کریں کہ آپ کے پاس بھی دن دولت اسی لیول کی آ جائے۔ اسی طرح غریبوں کا جو نفسیاتی پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان میں قربانی دینے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، مالی قربانی یا اسی طور پر جسمانی قربانی یا وقت کی قربانی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سماجی کام ہوتے ہیں اور مذہبی کام ہوتے ہیں ان میں یا رفائی کام ہوتے ہیں، پیش پیش کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ۔ تو یہ ان کا نفسیاتی پہلو ہے۔ آپ ان نفسیات کو جب پڑھ اور سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو اس سے آپ یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ ایسے مواقع پر غریب کو کام کا کہنا ہے یا کسی امیر کو۔ تو آپ کو جب پتہ چل گیا کہ امیروں کی نفسیات کام یہ جو سماجی اور رفائی کام ہوتے ہیں اور فی سبیل اللہ کام ہوتے ہیں، قربانی کے کام ہوتے ہیں، تو ان میں یہ پیش پیش نہیں ہوتے۔
یہ فقط مال دے سکتے ہیں، اپنی جان، اپنا وقت نہیں۔ لیکن تو آپ نے اس موقع پر غریبوں کو یاد رکھنا ہے، یعنی غریبوں کو قربانی کے حوالے سے آمادہ کرنا ہے، نہ یہ کہ امیروں کو۔ اسی طرح جو غریب لوگ ہیں ان کی نفسیات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دوسروں کی خوشیوں سے خوش ہونے کی صلاحیت بھی اپنے اندر پاتے ہیں، یعنی جب کسی کی کوئی خوشی آتی ہے اس میں جا کر یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جبکہ جو امیر لوگ ہیں ان کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، انہیں کسی کی خوشیوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ میں اگر سمجھی جائے تو یہ ہے کہ ان کے ہاں آئے روز ہی خوشیاں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی اونچی نیچی یہ وہ، یعنی آئے روز ہی ان کے ہاں پارٹیاں ہوتی ہیں، جبکہ غریب بندہ اس کی زندگی میں کبھی کبھی خوشیاں اور اس کا موقع میسر آتا ہے، تو اس بنا پر وہ ایک عرصے کے بعد خوشی کو سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس بنا پر وہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جبکہ امیر لوگ، ان کی دعوتیں، ان کی پارٹیاں، ان کی خوشیاں، ان کا ہلہ گلا چونکہ ہر روز ہی ہوتا ہے، تو اس بنا پر ان کے لیے یہ معمول کی چیز ہے، انہیں اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ عید کا موقع ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کی سب سے زیادہ خوشی غریبوں کو ہوتی ہے، امیروں کو اتنی خاص خوشی نہیں ہوتی۔ اسی طور پر کوئی شادی کا فنکشن آ گیا، کوئی سرمنی آ گئی، کوئی ایسا ایونٹ آ گیا جو خوشی سے متعلقہ ہے، تو اس پر سب سے زیادہ خوشی غریبوں کو ہوتی ہے، امیروں کو نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایسے ایونٹس اور فنکشنز اور پروگرامز وغیرہ آتے ہی رہتے ہیں، تو وہ معمول کی چیز ان کے لیے ہوتی ہے، کوئی خاص ان کے اندر جوش جذبہ خوشی کے حوالے سے نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے ہاں محلے میں مسجد کا، مدرسے کا یا کسی بھی سکول وغیرہ کا فنکشن ہوتا ہے تو ہم کتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اس کی تیاریوں کے حوالے سے، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے حوالے سے۔ لیکن جس مہمان نے آنا ہوتا ہے بیان وغیرہ کے لیے یا اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے بطور مہمان خصوصی کے یا بطور متکلم کے، تو اس کے لیے وہ پروگرام کی جو ساری چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس عالم، اس خطیب، اس موٹیویشنل سپیکرز نے دن میں نہ جانے اس قسم کے 4-5 پروگرام بھگتنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے یہ شے معمول کی شے، جبکہ ہم ایک ایک چیز کے حوالے سے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، ایسے کر دیں، ویسے کر دیں، اور ہم بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن جو بیان کرنے والا ہے اور کلام کرنے والا ہے، مہمان ہے، اس کے لیے یہ ایک معمول کی چیز ہوتی ہے، اسے زیادہ اس حوالے سے خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے آپ کی مثال کے ذریعے سے بھی اس بات کو سمجھا دیا۔ اسی طرح جو غریب ہوتے ہیں ان میں صبر و برداشت کی جو صلاحیت ہے وہ امیروں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ امیر لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، اس لیے ان میں صبر، تحمل، برداشت، حلم، بردباری اس کی کمی پائی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس جو غریب ہوتے ہیں ان میں صبر اور برداشت کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں بیچاروں کی زندگی سمجھو کہ صبر اور برداشت پر ہی ارتکاز کیے ہوئے ہوتی ہے۔ کبھی بجلی کا بل زیادہ آ گیا، کبھی گیس کا بل زیادہ آ گیا، اس تکلیف پہ صبر، دوسری پر صبر، کبھی بچے کو چوٹ لگ گئی، پیسے پاس نہیں ہے، اس کے اوپر صبر، کبھی کسی خوشی کا موقع دیکھنا تھا، پیسے پاس نہیں ہے، اس کے اوپر صبر، یعنی اس کے معمولات میں یہ تکالیف، مصائب اور آلام روزمرہ کا معمول ہے، اس بنا پر صبر اور برداشت اس کا روزانہ کا معمول ہے۔ جبکہ جو امیر ہوتا ہے اس کو کبھی کبھی ایسی تکلیف گزند پہنچتی ہے، تو اس لیے اس میں صبر اور تحمل اور برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے غریبوں کی بنسبت۔ اسی طرح یہ جو غریب لوگ ہیں یہ مایوسی کا اکثر شکار رہتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی ریزن اور وجہ پیسے کا، مال و دولت کا نہ ہونا ہے، کہ مختلف کاموں سے متعلقہ مایوسی کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ جو امیر لوگ ہیں وہ پیسے کے ذریعے سے ان چیزوں کو اچیو کر لیتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طور پر جو غریب لوگ ہیں وہ تعلیمی مواقع کی کمی اور اس میں جو ان کا رجحان ہے تعلیم کے اعتبار سے، اس میں بھی بہت زیادہ اپنے اندر کمی اور ویکنس محسوس کرتے ہیں،
کیونکہ وہ مواقع جو امیروں کے بچوں کو حاصل ہوتے ہیں یا امیروں کو ہوتے ہیں، وہ غریبوں کو یا غریبوں کے بچوں کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس کے پیچھے بھی مین وجہ پیسے کی کمی ہے۔ اسی طرح جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ زبان اور بیان میں سادگی اور تلخی کا پہلو رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو اس کے برعکس اگر آپ اسی نفسیاتی پہلو کو امیروں میں دیکھیں تو ان کی زبان میں تکلف ہوتا ہے اور سافٹنس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کہ وہ چونکہ اونچے لیول اور اونچے سٹیٹس کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ نہایت ہی گفتگو شائستہ اور شستہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی گفتگو اپنے جو لیول کے افراد ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہے، اور اس میں سادگی بھی چھلکتی ہے اور تلخی بھی، اور گفتگو میں بے رحمی بھی پائی جاتی ہے۔ یہ بھی گفتگو کے حوالے سے غریبوں کی نفسیات کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ اسی طرح جو غریب لوگ ہیں ان کا نفسیاتی پہلو یہ بھی ہے کہ وہ فطرت سے زیادہ قربت رکھتے ہیں، یعنی جو نیچر ہے، فطرت ہے، تو اس سے اس کے زیادہ قریب رہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ مصنوعیت اور آرٹیفیشل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے قریب زیادہ رہتے ہیں، ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی پیسے کا ہونا اور پیسے کا نہ ہونا ہے۔ جیسا کہ غریب لوگ ہیں چھاؤں میں رہتے ہیں، سایوں میں رہتے ہیں، ہواؤں میں رہتے ہیں، درختوں کے نیچے رہتے ہیں۔ امیر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اے سیوں کے نیچے، پنکھوں کے نیچے رہتے ہیں۔ تو اگر غریب کے پاس بھی پیسے آ جائیں تو وہ بھی اے سی خرید لے۔ تو پیسے کی کمی اور زیادتی سمجھو کہ یہ نفسیاتی چیزوں کو جنم دیتی ہے۔ اسی طور پر جو غریب ہوتا ہے اس کے خواب بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کا نفسیاتی پہلو یہ بھی ہے کہ خواب اس کے بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ اونچا سوچتا ہے، لیکن وسائل اس کے پاس کم ہوتے ہیں، اس بنا پر وہ خوابوں کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ تو خوابوں کی تکمیل اور تعبیر تبھی پوری ہوگی جب اس کے پاس وسائل آئیں گے۔ گویا کہ یہ بھی نفسیاتی پہلو یہ پیسوں کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ اسی طور پر امیروں کی بنسبت غریبوں کو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے بچوں کا مستقبل وہ بھی پیسوں کے گرد ہی گھومتا ہے۔ پیسوں کی کمی، وسائل کی کمی کی وجہ سے انہیں اپنے بچوں کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، اس بنا پر وہ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، جبکہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے اتنے فکر مند نہیں ہوتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، پیسہ لگائیں گے ان کا مستقبل روشن کر دیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ مستقبل کے فیصلے پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اذن سے کس طرف سے چلے جائیں۔ بعض غریبوں کے بچے ان کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے، امیروں کے بچے باوجود پیسے کے ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ الگ بحث ہے، لیکن نفسیاتی پہلو یہی ہے کہ بچوں کے بہتر مستقبل کے حوالے سے غریب زیادہ فکر مند ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جو امیر ہوتا ہے وہ زیادہ فکر مند نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو غریب لوگ ہیں وہ معمولی خوشیوں سے بھی خوش ہو جاتے ہیں، یعنی معمولی سی خوشی، چھوٹی سی خوشی، مثال کے طور پر استاد نے شاباش دے دی، سٹار دے دیا، تو وہ امیر جو غریب بچہ ہے، بچے کا باپ ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس بنا پر کہ استاد نے سٹار دے دیا، استاد نے اسے شاباش دے دی، یا ان کے گھر میں کوئی چھوٹا سا بھی گفٹ اور تحفہ آ جائے تو وہ اس کے اوپر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ کسی نے اگر 1 درجن کیلے بھیج دیے، یا اسی طرح مہمان آئے ان کے پاس شاپر تھا پھلوں کا، تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر، یا کوئی گھر میں آ جائے تو اس کے اوپر غریب بڑے خوش ہوتے ہیں، جبکہ امیر لوگ ایسی خوشیوں کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ ان کے ہاں تو جیسے میں نے ماقبل میں ذکر کیا بڑی خوشیاں بھی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشیاں ان کی زندگیوں میں زیادہ ہوتی ہیں، اور خوشیوں والے ایونٹس اور فنکشنز اور پروگرامز زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے خوشیوں کا ہونا ان کے ہاں معمول کی چیز ہے۔ اسی طرح جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا نفسیاتی پہلو یہ بھی ہے کہ وہ محنت کو اصل سرمایہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کا زیادہ ارتکاز محنت پر ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جو امیر لوگ ہیں وہ محنت سے زیادہ پیسے کو اصل سرمایہ سمجھتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ اپنی ذات، اپنے وقت، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے جسم کو کام میں لاتے ہیں، جبکہ امیر لوگ اپنے پیسے کو کام میں لاتے ہیں۔
यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर मैं आप अहबाब की तवज्जो और इसकी गहराइयों में आपको उतारना चाहूँगा, आपकी तवज्जो हासिल करते हुए कि ये जो गरीब होता है, ये अपने जिस्म को ज़्यादा खपाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो डबल डबल शिफ्टें लगाते हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं ना, और अमीरों की नफ्सियात पर जब हम गौर करते हैं तो अमीर लोग अपनी ज़ात को कम सर्फ करते हैं, अपने पैसे को काम में लाते हैं। और मैं आपको यहाँ पर खूब जोर देकर कहना चाहूँगा कि अक्लमंद शख्स वो है कि जो अपनी ज़ात को इस्तेमाल ना करे बल्कि अपने पैसे को इस्तेमाल करे। अमीर लोग क्या करते हैं कि वो पैसा जब कमाते हैं इब्तिदा में उनका जिस्म मसरूफ होता है, काम में होता है, मेहनत करता है, लेकिन फिर वो उससे जो पैसा बनाते हैं फिर उस पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उस पैसे को काम में लाते हैं। पहले उनका जिस्म काम करता है और उस जिस्म के काम करने की वजह से पैसा आता है, फिर उसके बाद उस पैसे को काम पर लगा देते हैं, उस पैसे को मेहनत पे लगा देते हैं। तो वो पैसा उनका मेहनत करता है। मिसाल के तौर पर कोई मकान खरीद लिया, कोई दुकान खरीद ली, कोई प्लाजा खरीद लिया, तो अब उनके पैसा लग गया। अब उसके बाद क्या होता है, उस प्लाजे से, उस दुकान मकान से उन्हें पैसा किराया आता रहता है। तो वो इस तरह से उन्होंने पहले खुद मेहनत की, मेहनत से पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद उस पैसे को मेहनत पे लगाया और लगाकर मकान प्लाजा कोई भी शय खरीदी, तो अब उससे उन्हें उन्हें जो है पैसा जनरेट हो रहा होता है। जबकि इसके बरअक्स जो गरीब आदमी होता है वो क्या करता है कि वो ये समझता है कि मैं मेहनत करूंगा खुद अपने जिस्म के जरिए से तो ही पैसा आना है। मेरा वो पैसा आता है, खा लेता है, इधर उधर इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन वो पैसे की प्लानिंग नहीं करता, उसकी मंसूबाबंदी नहीं बनाता कि मैंने इस तरह से जो है पैसे को मेहनत में लाना है, पैसे से काम करवाने हैं, पैसे से पैसे को बनाना है। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है अमीर और गरीब की नफ्सियात में। तो अगर अमीर लोग इस तरह से अपने नफ्सियाती पहलू की वजह से अपने पैसे को काम में लाकर फ़ायदे में हैं, खुद सुकून में हैं, आराम में हैं, ऐश में हैं, तो गरीबों को भी चाहिए कि वो अपने इस नफ्सियाती पहलू को तर्क कर दें कि हमने अपने जिस्म से ही काम और मेहनत करवानी है, बल्कि वो पैसे पर इर्तिकाज करते हुए अपने जिस्म से मेहनत करवाएं, पैसा कमाएं, पैसा कमाने के बाद फिर वो क्या करें कि उस पैसे को मेहनत के ऊपर लगा दें। तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया। अमीर लोग क्या करते हैं, आप देखते हैं कि अमीर लोग उन्होंने नीचे बंदे रखे होते हैं, वो बंदों से मेहनतें करवा रहे हैं, बंदों के जिस्म खर्च करवा रहे हैं, लेकिन खुद दफ्तर में बैठे होते हैं आराम सुकून से। और इसको अगर मजीद मैं खोलना चाहूँ तो यूं भी कह सकता हूँ कि अमीर लोग दिमाग इस्तेमाल करते हैं और गरीब लोग अपना जिस्म इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। अगर आप में से कोई शख्स इस फ़र्क को समझ जाए तो यकीन जाने उसके पास कुंजी आ सकती है कामयाबी की और आगे बढ़ने की, और जो एक राहत और सुकून की ज़िंदगी है उसको गुजारने की। क्या तो मैंने इस हवाले से क्या लफ्ज़ बोला कि अमीर लोग दिमाग इस्तेमाल करते हैं और जो गरीब लोग हैं वो जिस्म इस्तेमाल करते हैं, दिमाग नहीं। तो कामयाब और कामरान वही होता है और ज़माने में वही पनपता है और आगे बढ़ता है जो जिस्म की बजाय अपने दिमाग को इस्तेमाल करे। तो गरीबों को चाहिए कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपने जिस्म को कम से कम इस्तेमाल करें। शुरू शुरू में जो अमीर होता है उसे भी अपना जिस्म इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन वो इसे जिस्म को ही इस्तेमाल नहीं करता रहता, बल्कि वो ऐसे ज़राए पैदा करता है कि फिर मेरा जिस्म आज़ाद हो जाए, या मेरा दिमाग इस्तेमाल हो, या फिर मेरा पैसा इस्तेमाल हो। तो मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह से पैसे को इस्तेमाल में लाकर अपने जो मकासद हैं उनको अचीव करते हैं और उनको हासिल करते हैं। इस तरह से उनकी ज़िंदगी खुशगवार और पुरबहार होती है, और फिर वो अपने दुनियावी कामों के लिए या दुनियावी मसरूफियात के लिए उन्हें किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। जबकि इसके बरअक्स जो गरीब बंदा है उस बेचारे को काम से, ड्यूटी पर जाने से और मुलाजमत पर हाजिर होने से ही फुर्सत नहीं होती। उसने शादी ब्याह पे या खुशी गमी पर क्या हाजिर होना, किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए क्यों जाना, क्योंकि उसके पास उसका जिस्म उसने मसरूफ रखा हुआ है और जिस्म को उसने काम में रखा हुआ है। तो इसलिए जिस्म के ज़रिए से किसी के पास जाना ना। जबकि जो अमीर बंदा है उसने अपने जिस्म को मसरूफ नहीं रखा, जिस्म से मेहनत नहीं करवा रहा, वो मेहनत कर रहा है या दिमाग से या फिर पैसे के ज़रिए से। तो इस बिना पर फिर वो आता जाता है, खेल कूद करता है, सैर सपाटे करता है, लेकिन उसका पीछे पैसा जनरेट होता रहता है।
تو اس میں مین لوجک اور منطق میں نے آپ کو بتا دی کہ دونوں کی نفسیات میں یہاں پر آ کر فرق اور تفاوت کیا ہوتا ہے کہ غریب بندہ جسم کو ہمیشہ کام میں رکھنے کی اور لانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے، جبکہ امیر بندہ جسم سے آگے بڑھ کر دماغ اور اس کے ذریعے سے پھر آگے بڑھ کر پیسے کو مصروف کرتا ہے اور پیسے سے محنت کرواتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنی زندگی کو خوشگوار اور پربہار بنا لیتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے چند چیدہ نفسیات غریبوں کی ذکر کی ہیں اور اس پہ ہلکی ہلکی روشنی ڈالی ہے۔ امید واسق ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔